جب مصر پر ریان بادشاہ کی حکومت تھی، ایک دن ریان بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیوں کو 7 دبلی اور کمزور گائیں نگل رہی ہے۔ ایک دوسرے منظر میں اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 خوب پکی اور بھری ہوئی بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں کھا رہی ہے۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی مجھے اس خواب کا مطلب بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سیانوں اور عالموں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائی، لیکن کسی کی تعبیر اس قابل نہ تھی کہ بادشاہ اسے تسلیم کرتا۔ انہی دنوں بادشاہ کو شربت پلانے والے شخص کو وہ دن یاد آئے جب وہ جیل میں تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک سچے اور نیک انسان سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے خواب کا بالکل ٹھیک ٹھیک مطلب بتایا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نیک انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسے ایک خواب کی تعبیر بتائی جو بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نیک انسان کا نام یوسف ہے۔ وہ ایک دیہاتی غلام ہے اور ایک وزیر نے انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے درباریوں سے مشورے کے بعد اجازت دی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ وہ شخص فوراً ان کے پاس جا پہنچا اور بولا، اے سچے اور نیک دوست، اس وقت میں آپ کے پاس بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ پورے ملک میں کوئی نہیں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ سب لوگ تیر تک کے چلا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد بتایا، اس خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 7 برسوں کے بعد تمہارے ملک میں شدید قحط پڑے گا اور اسی دوران میں تمہارا سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ 7 دبلی گائیوں کے ساتھ موٹی گائیوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا، خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ ابھی سے آنے والے قحط کے لیے گندم محفوظ رکھو، اور اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بالیوں ہی میں رہنے دو۔ اس طرح گندم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ قحط کے دنوں میں اسی محفوظ گندم کو استعمال میں لایا جائے اور بچت سے کام لیا جائے۔ پھر 7 سال کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی، قحط کی صورتحال ختم ہو جائے گی، ہر طرف فصلیں لہلہائے گی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی۔ یوں قحط کے 7 سال یعنی خشک بالیاں ذخیرہ شدہ بھری ہوئی بالیوں کو کھا جائے گی۔ یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کے خواب کی۔ اس شخص کو خواب کی تعبیر اس قدر اچھی لگی کہ وہ جھوم اٹھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اجازت چاہی اور فوراً بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر خواب کی تعبیر کہہ سنائی۔ بادشاہ بھی اس تعبیر سے بہت خوش ہوا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے خواب میں موجود ہر بات کا مطلب اچھی طرح بیان ہو جاتا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس قدر قابل آدمی جیل میں کیوں بند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک وزیر نے 12 برس قبل ایک جھوٹے مقدمے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وزیر کی بیوی
زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لانے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے الزام لگانے والی عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ یوسف علیہ السلام تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہم نے تو ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو دل سے مان چکا تھا۔ اس نے کہا بلا شبہ آج کے دن سے آپ علیہ السلام ہماری نگاہوں میں بڑے رہنما اور امانت دار ہیں۔ آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں اور میرے پاس میرے رب کا دیا علم بھی ہے اور میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد قبول کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اصل کام غلے اور اناج کی حفاظت کا ہے اور یہ محکمہ وزارت خزانہ ہی میں شامل تھا۔ اس لیے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بات مان لی اور وزارت خزانہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ پھر جلد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کے تمام کام حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے ہی سے روشنی میں انجام پانے لگے اور پوری سلطنت آپ کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ آپ نے کسانوں کو اپنی کاشت پر بھرپور توجہ دینے پر زور دیا۔ ہر قسم کے غلے کی کاشت کرنے کے لیے کسانوں کی حکومت کے خزانے سے مدد کی گئی۔ یوں 7 برسوں میں آپ علیہ السلام نے دن رات کی توجہ بھر سے بھرپور پیداوار حاصل کی۔ جب فصل پکنے کو تیار تھی تو آپ نے گندم کے خوشے یعنی بالیاں الگ کرا لی۔ اسی طرح کھانے پینے کی جتنی اشیاء بھی بازار میں ضرورت سے زیادہ تھی آپ نے خرید لی اور غلے کو ذخیرہ کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ خراب نہ ہو۔ 7 برس کے بعد قحط شروع ہو گیا۔ بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہو گئے، زمینیں خشک ہو کر بنجر ہو گئی، سبزہ غائب ہو گیا اور لوگ بلبلانے لگے۔ یہی موقع تھا جس کی تیاری حضرت یوسف علیہ السلام نے کر رکھی تھی۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر خرید سکتا ہے۔ کنعان کے علاقے میں جب یہ اعلان پہنچا کہ بادشاہ غلہ دے رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی غلہ لینے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور اللہ کے نبی بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پہ یقین نہ آیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والے کنویں سے نکال کر لے گئے اور مصر لے جا کر بھیج دیا۔ انہیں ایک وزیر نے خرید لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وزیر کی بیوی نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل میں بند کرا دیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سوتیلے بھائی جب غلہ خریدنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، البتہ وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خاصی چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔
غلہ خریدنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ یوں آپ نے باتوں باتوں میں اپنے گھر کی خیریت معلوم کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب اور سگے بھائی بنیامین کی خیریت پوچھنے کے بعد کہا، تم لوگوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں، تو غلہ خریدنے 10 کیوں آئے ہو؟ باقی 2 کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے 11ویں بھائی کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، جبکہ 12واں بھائی گھر پر ہے، اسے ہمارے والد نے ہمارے ساتھ بیچنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے۔ البتہ تمہیں بوڑھے ماں باپ کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دیتا، مگر گھر میں موجود بھائی کو ضرور ساتھ لانا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یوں آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں سے، جنہوں نے بھائی ہو کر بھی آپ علیہ السلام سے دشمنی سے بدسلوک کیا، انتہائی اچھا برتاؤ کیا اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سنت کو قائم رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے غلہ ڈالنے والے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی انہیں لوٹا دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کی انہیں علم نہ ہو۔ آپ نے یہ رقم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوشی خوشی کنعان پہنچے۔ جب انہوں نے غلہ اتارا اور ہر ایک جانور پر لدے غلے میں انہیں اس کی قیمت پڑی ہوئی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر، اس زمانے میں وزیر کو عزیز کہا جاتا تھا، کی سخاوت اور دریائے دلی کے متعلق تفصیل سے بتایا، مگر جب انہوں نے اگلی دفعہ بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی اجازت کی بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، ہرگز نہیں، کیا میں تم پر ویسا ہی اعتماد کروں جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے اس دن تم پر اعتبار کیا ہوتا، نہ آج تم پر اعتماد ہے، بس تو بے بس اللہ پر بھروسہ ہے، وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب گھر کا اناج ختم ہونے کو آیا تو بھائیوں نے پھر والد سے گزارش کی۔ گھر میں فاقوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے۔ بیٹوں نے وعدہ کیا کہ جب تک ان کی جان و جان ہے وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ جب شہر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہوں، بلکہ ہر بھائی علیحدہ علیحدہ دروازے سے شہر میں جائیں۔ دراصل مصری کنعان کے رہنے والوں سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے ڈر تھا کہ وہ 11 بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگ جائیں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ مل کر کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے انہی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی نصیحت کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں داخل ہوئے تو والد کی نصیحت کے مطابق سب مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی ان کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور مناسب وقت پر اپنے سگے بھائی بنیامین کو علیحدگی میں بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھائی سے گلے لگ کر ملے اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر کے سارے حالات بتائے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے والد سے جھوٹ بولا
بنیامین نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار رہتا ہے اور والد کی محبت چونکہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ پورا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا بھی اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ غلے کی لالچ میں بنیامین کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، لیکن مصر کا قانون تھا کہ کوئی اجنبی شاہی محل میں بلا وجہ نہیں ٹھہر سکتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قاعدے قانون کی پابندی کرنے والے انسان تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوتیلے بھائیوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب برادران یوسف کو غلہ دے دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ایک قیمتی کٹورا بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کٹورا محض نشانی کے لیے بھائی کے کجاوے میں رکھا تھا۔ غلہ لاد کر جب قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین کو معلوم ہو گیا کہ ایک شاہی کٹورا غائب ہے۔ ان کا پہلا شک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر گیا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ دیہاتی ہی اپنے ساتھ کٹورا لے گئے ہیں۔ شاہی پولیس کے کارندے ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں جا لیا۔ انہوں نے ان پر چوری کا الزام لگایا تو ایک بھائی شمعون بولا، اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے، لیکن اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو جس کے سامان سے تمہارا پیمانہ نکلے اسے تم لوگ سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا۔ جس بادشاہ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا اس کے احسان کا ہم یہ بدلہ دیں کہ اس کے ہاں چوری کریں۔ اس ظلم کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ تو چلو واپس چلو، کارندوں نے کہا، اور وہ واپس چلے آئے۔ محل میں آنے والے کارندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام بھائیوں کی بھوروں کی تلاشی لی۔ آخر پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بھائی نفرت سے بولا، اچھا اس لڑکے نے چوری کی ہے تو پھر کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کا دوسرا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس جھوٹے الزام کو سن کر بھی کچھ نہ بولے۔ کارندے نے بنیامین کو اپنے قبضے میں کر لیا تو بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ یہودا جو اپنے تمام بھائیوں میں کچھ بہتر انسان تھا بولا، اے عقل مند عزیز مصر، گزارش ہے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کی جدائی کے غم میں غمزدہ ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، براہ کرم آپ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن اسے جانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قصوروار کے بجائے بے قصور کو پکڑوں؟ ایسا کرنا ظلم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے جان لیا کہ ان کی کسی درخواست کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑا بھائی بولا، بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہیں، اس دفعہ تو وہ ہماری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ سراسر ہمیں ہی قصوروار سمجھیں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرے نے پوچھا۔ بھائیوں، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں بنیامین کے بغیر باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ بڑے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مشورے کے بعد آخر یہی طے پایا کہ بڑا بھائی یہی رہے گا تاکہ والد محترم کو یہ تسلی دی جا سکے کہ بنیامین مصر میں اکیلا نہیں ہے۔ باقی بھائی پریشانی کی حالت میں واپس آ گئے۔ کنعان پہنچ کر
انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری داستان سنائی اور کہنے لگے کہ ہماری بات پر یقین نہیں آیا تو آپ قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، میں تمہاری اس بات پر بھی صبر کروں گا، بے شک صبر بہترین سہارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹے کو ایک دن ضرور مجھ سے ملائے گا۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے سے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ ٹنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، آہ یوسف کی جدائی کا درد۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ بھائی جل بھن کر بولے، لگتا ہے ہمارے والد تو اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے غم میں ہلاک کر لیں گے۔ ایک نے بے رخی سے کہا، والد صاحب، یوسف علیہ السلام کا تو کام تمام ہو چکا، مگر آپ علیہ السلام ابھی بھی ان سے ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کی بائی تیسری دفعہ آپ کے سامنے آئے تو بنیامین کو قیدیوں کے بجائے معزز اور باوقار طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، پھر آپ نے ہمارے دو بھائیوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہمارے پاس اس مرتبہ غلہ خریدنے کے لیے قیمت بھی پوری نہیں ہے۔ جو اشیاء ہم غلے کے بدلے میں دینے کے لیے لائے ہیں شاید وہ بھی آپ کو قبول نہ ہو۔ آپ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے متعلق تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ پھر والد محترم کا حال جان کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے رات سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ فرمانے لگے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ پھر اسی جہالت کا مظاہرہ تم نے اس کے بھائی بنیامین میں سے بھی کیا۔ بھائیوں نے حیرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا راز تو ان کے علاوہ صرف یوسف علیہ السلام ہی کو معلوم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے عزیز مصر کے روپ میں یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے غور سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ شاہی وقار اور شان کے پیچھے انہی وہی معصوم صورت اور ہر کسی کا دل موہ لینے والا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کے حسد میں انہوں نے وہ کچھ کر دیا تھا جو کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہی ہوں اور بنیامین میرا سگا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ جو شخص بھی برائیوں سے بچے، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی نیکیوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت اور بے یقینی سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اب اس حقیقت کو جھٹلانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بھائی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتوں کے بیچ بونے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام تو خالص سونا تھے جو مشکلات کی بھٹی میں کندن بن کر چمک رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ وہ ایک زبان ہو کر بولے، خدا کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر برتری بخشی اور ہم ہی قصوروار تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے طرز عمل سے پھر ثابت کر دیا کہ آپ علیہ السلام واقعی عظیم ہیں۔ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بھائیوں کے دل میں اس وقت خوف کی آندھیاں چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائیو، تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ آج کے دن میرے جانب سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے۔ وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم واپس کنعان جاؤ اور میری یہ نشانی لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قمیص ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، میری یہ قمیص والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی ہلاکت کی خبر پہنچاتے ہوئے ان کے بھائیوں نے ان کی قمیص ہی باپ کو دکھائی تھی۔ اب اسی قمیص ہی کے ذریعے سے وہ یہ خوش خبری اپنے والد محترم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، پیغمبر کے والد بھی اور پیغمبر کے بیٹے بھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل کو سکون بخشا تھا۔ جب قافلہ مصر سے چلا تو آپ علیہ السلام بول پڑے، اے لوگو، اگر تم مجھے میرے بڑھاپے کا طعنہ نہ دو تو میں یقیناً یہ کہوں گا کہ مجھے اپنے بچھڑے ہوئے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان پہنچے تو انہوں نے جھکے سر اور شرم سر نگاہوں سے سارا قصہ باپ کو کہہ سنا دیا اور سب زیادتیوں کو تسلیم کرتے ہوئے باپ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا آئندہ کا رویہ ہی ہم تمہاری بخشش کا معاملات طے کرے گا۔ یوں مت سمجھنا کہ برسوں تک جو تم ظلم کرتے رہے ہو وہ ایک لمحے میں معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو صرف اس شرط پر معاف کرتا ہے جب انسان کے دل میں شرم پچھتاوے کا سچا جذبہ اور مستقبل میں اپنے آپ کو سنوارنے کا عزم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام کی دی ہوئی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ کی قدرت سے آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر بیٹوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یوسف علیہ السلام نے سارے خاندان کو مصر بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل افراد کی تعداد 70 تھی۔ سب لوگ ایک قافلے کی صورت میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ مصر کے قریب پہنچا، شہر کے دیواروں پر کھڑے پہرے داروں نے حضرت یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچا دی۔ آپ خود اپنے والد محترم اور خاندان والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر پہنچ گئے۔ جب حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ساتھ ملے تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی جدائی کے غموں کو آنسوؤں نے دھو ڈالا۔ یہ آنسو خوشی کی بھی تھے، شکر کے بھی۔ زمانے نے پیغمبر کے بیٹے کے پیغمبر باپ سے ملانے کا یہ منظر بھلا پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں شاہی محل لائے۔ جب دربار منعقد کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی خالہ اور سوتیلی والدہ کو اپنی شاہی نشست کے پاس جگہ دی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب بھی یاد آیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں اور ایک سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سنایا تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔
اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی والد کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور 11 بھائی حکمران ہونے کی وجہ سے انہیں جھک کر سلام کر رہے ہیں تو انہیں اپنا خواب بھی یاد آ گیا اور اس کی جیتی جاگتی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے توفیق دے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو تیری فرمان برداری کی حالت میں جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو تیرے بندے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زور دے کر کہا تھا کہ اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو عمدہ زمین بھی دوں گا اور عزت بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں ایک علیحدہ بستی میں آباد ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم پر مصریوں کا شرک اور بد اخلاقی اثر انداز ہو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصر کے شہری زندگی انہیں دیہاتی زندگی کی سادگی سے محروم کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقی زندگی مصر ہی میں بسر ہوئی۔ آپ علیہ السلام 110 برس کی عمر میں فوت